سورہ عنکبوت کی آیت 63 سے قبل جو مضمون بیان ہوا اس میں اللہ کریم نے مشرکین مکہ کو بت پرستی سے دور رکھنے کے لیے ایک انتہائی دل نشین انداز اختیار فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کو قابو میں رکھنے والا، سورج اور چاند کے اوپر جس کا حکم چلتا ہے وہ کون ہے، رزق کون دیتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشرک کہیں گے کہ یہ کون ہے، صرف اللہ۔ اب پھر اللہ کریم نے اسی بات کو اس آیت کے اندر جو کہ سورہ عنکبوت کی آیت 63 ہے، اس کے اندر بھی اللہ کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین سے آسمان سے زمین پر پانی برسانے والا کون ہے، تو اس کے جواب میں بھی یہ کافر کسی بت کا نام نہیں لیں گے۔ اس کے جواب میں بھی یہ کافر کہیں گے کہ ہے تو وہ صرف کون ہے، اللہ۔ بارش برسانے والا بھی صرف کون ہے، اللہ۔ آیت کے ایک لفظ کو دیکھیں، والا ان اور اگر، سألتہم آپ ان سے پوچھیں، من نزل کس نے اتارا، من کس نے، نزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا بہ الارض، فاحیا تو زندہ کر دیا، بہی اس پانی کے ذریعے، الارض زمین کو، من بعد موتہا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، اس زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد آسمان سے پانی اتار کر اس زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کافر کیا کہیں گے، اللہ۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ غور سے دیکھیں، لا یقولن، شروع میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا لام زبر لا ہے، جی لام زبر لا، جو اکیلا لام ہوتا ہے نا جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، لام زبر، یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یہ بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ نون جس کے اوپر شد ہوتی ہے، یہ نون بھی کس کے لیے آتا ہے، شد والا نون زور دینے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے، کلام کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے، شک دور کرنے کے لیے، کہ جیسے اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ کس بات میں شک نہیں؟ کہ آسمان سے بارش برسانے والا بھی کون ہے، صرف اللہ۔ اب یہ ٹوٹل 3 سوال بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ سوال پوچھو مشرکوں سے، مشرک بھی کہیں گے کہ ہر سوال کا جواب کیا ہے، اللہ۔ مانتے حالانکہ بتوں کو ہیں، لیکن نام پھر بھی کس کا لیں گے، اللہ کا۔ پوچھو ان سے خالق کون ہے، کہیں گے اللہ۔ سورج چاند کا حاکم کون ہے، اللہ۔ اسی طرح آسمان سے بارش برسا کر رزق دینے والا کون ہے، صرف اللہ۔ اب یہ 3 لفظ ہیں، اگر ہمیں پک جائیں تو یقین جانیں ہماری بھی کایا پلٹ سکتی ہے۔ خالق، حاکم، رازق، خالق، حاکم، رازق کون ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی حاکم ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی رازق ہے۔ چوکھے لفظ نہیں، صرف 3 لفظ نہیں۔ اب اگر غور فرمائیں آپ اس میں، اس بات کے اندر ایک بڑی بات چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے کہ مشرک کہیں گے اللہ۔ کون کہیں گے؟ اور ہم اگر مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود اگر ہمارا یقین متزلزل ہے،
ہمارا ایمان ڈاواڈول ہے، ہم کہیں کہیں لڑکھڑا جاتے ہیں، ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح طور پر خالق، حاکم اور رازق اللہ کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب بڑا خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہم سے بہتر تو وہ مشرک تھے جو بتوں کی پوجا کر کے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ خالق، حاکم، رازق صرف اللہ ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی، وہ رب فرماتے ہیں ہم سے پوچھ کے دیکھ لو، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، حالانکہ پوجتے بتوں کو ہیں۔ یارو ہم تو پوجتے بھی اس اللہ کو ہیں، ہم تو کسی بت کو پوجتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کو پوج کر اگر پھر بھی خالق، حاکم، رازق اس اللہ کو نہ مانے تو پھر سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اس کا مطلب پتہ کیا بنے گا؟ بھلا کیا مطلب بنے گا؟ کہ ہم مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم وہ مومن ہیں کہ جو مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں، مومن، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ مشرکوں سے بھی بدتر۔ ہم سے بہتر تو وہ مشرک ہو گئے کہ جنہیں یہ معلوم ہے کہ خالق، حاکم، رازق اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرہ، مسلمانوں کی بستی، مسلمانوں کا دیس، اور یہاں آپ کو کوئی ڈھونڈے سے بھی شاید امانت دار نہیں ملے گا۔ سب بد دیانت لوگ، خائن لوگ، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، دجل کرنے والے، فراڈ کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، کم تولنے والے، کم ناپنے والے، سارے ایسے ہی ہیں نا جی۔ ریڑی بان سے لے کر اوپر کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی تک، صاحب عہدہ تک، ہر کوئی دوسرے کو کیا کر رہا ہے؟ لوٹ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ جو بے دین لوگ ہیں، بے دین لوگ جن کا کوئی ایمان نہیں ہے، نہ کوئی دین نہ کوئی ایمان، وہ دیندار نہ ہو کر بھی، مشرک ہو کر بھی، بے دین ہو کر بھی، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی سے فراڈ نہیں کرتے، کم نہیں تولتے، دو نمبری نہیں کرتے، چیٹنگ نہیں کرتے، دجل، فراڈ، فریب سے کام نہیں لیتے۔ بتائیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جن تسی کہندے ہو گورا، جی گورا، اگر وہ ہے کافر، خدا کو نہیں مانتا، لیکن خدا کو نہ مان کر بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ہم خدا کو ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ دھوکے پہ دھوکہ، دجل پہ دجل، فراڈ پہ فراڈ۔ یہاں کون ہے جو ایک نمبر آدمی ہوگا؟ بتا دے مجھے۔ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہوں گے شاید، مخلص لوگ، سچے لوگ، پاک باز لوگ اور امانت دار لوگ اور صادق اور امین اور سچے لوگ آٹے میں نمک کے برابر، اکا یا دکا، بس باقی سب کیا ہیں؟ فراڈیے، دھوکہ باز، دجل کرنے والے، فراڈ کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، دوسرے کو تکلیف دینے والے، سب۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا حال مشرکوں سے بھی گرا ہوا ہے، مشرکوں سے بھی۔ یہ تین ہی لفظ ہیں نا، خالق، حاکم، رازق۔ پیدا، یہ سب کچھ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس سب کچھ کو چلا کون رہا ہے اور سب کو کھلا کون رہا ہے؟ اللہ۔ ترے گلاں تے میں اللہ دی قسم چک کے کہہ رہا، اگر یہ ترے گلاں سن پک جان، کم سے کم اسی کسی نے دھوکہ نہیں دین لگے۔ وہ بندہ تو پھر نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا جسے پتا ہے کہ سب کچھ بنانے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ چلانے والا بھی اللہ ہے اور سب کو پالنے والا بھی اللہ ہے، تو وہ پھر نماز کیسے چھوڑے گا؟ وہ تو رب کا کوئی حکم نہیں چھوڑے گا۔ بھئی جب رب کی بنائی ہوئی ہر چیز پہ حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ ہر چیز پہ حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ تو میرے اوپر بھی حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ باتیں تو پھر ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تو ہدایت کی کوئی بات پیچھے باقی بچتی ہی نہیں ہے۔ یہ تین لفظ جس کو یاد ہو جائے، رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، حکم دینے والا اللہ ہے،
رزق دینے والا اللہ ہے۔ قل الحمدللہ، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافر ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ ہی دیں گے تو اے میرے محبوب پھر آپ فرمائیے الحمدللہ۔ تعریفیں بھی ساری اللہ کے لیے ہیں، تعریفوں کا حقدار بھی صرف کون ہے؟ بھئی جب حاکم بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تو پھر تعریفیں بھی ساری کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے آباء و اجداد کے باپ داداؤں کے طریقوں پر چل رہے، حالانکہ انہیں عقل بھی کہتی ہے کہ خالق حاکم رازق اللہ ہے، انہیں عقل بھی یہ بات بتا رہی ہے، وہی بھی یہ بات بتا رہی ہے، وہی کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ وہی کو چھوڑ بھی دیں، وہی کو نہ بھی مانیں، اگر یہ وہی کو نہ بھی مانیں تو ان کی عقل انہیں کہے گی کہ خالق حاکم رازق اللہ ہے۔ اب عقل سے کام نہیں لیتے، اگر عقل سے کام لیں تو اللہ کو مان لیں۔ بھائی سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ کو مان لیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔